افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ساری جدوجہد رائے گاں ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آج 2017 میں پاکستان کے دارالحکومت میں دن دہاڑے مشہور ترین شاہراہ پر ایک نوجوان صحافی کو اس کی گاڑی سے اتار کر مجمع کے سامنے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ہم اس ضمن میں مکمل طور پر بے بس محسوس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن کسی صحافی کو وائلنس کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے اس کی آواز کو دبانا جو ہے یہ ناقابل قبول ہے۔ انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اور مختلف ٹی وی چینلز جو ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں، اخبارات کی آپس میں لڑائیاں ہیں، اس کی وجہ سے ورکنگ جرنلسٹ بھی نیچے سے تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے، یہ جو انتشار ہے، اس کا آزادی صحافت کے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صحافیوں پہ جب حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں آپ کو ایک بڑا واضح پیٹرن نظر آتا ہے، اور اس پیٹرن کی خاص چیز یہ ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ حملے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان اٹیکس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے۔ یہ پیٹرن ایک چلا آ رہا ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بطور وزیر اعظم اور احسن اقبال بطور وزیر داخلہ اس پیٹرن کو توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ احمد نورانی پہ اٹیک کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی صحافیوں پہ ہوئے ہیں، اور احمد نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کچھ دن پہلے ڈی ایکٹیویٹ کیا۔ کیوں کیا؟ کس کی طرف سے ان کو تھریٹس آ رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، جواب بہت سارے صحافیوں کو معلوم ہے، مجھ سمیت، لیکن یہ نامعلوم افراد وہی ہیں جنہوں نے اٹیک کیا حامد میر پہ، جنہوں نے سلیم شہزاد پہ اٹیک کیا۔ جس طرح سے اس وقت ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے، جس طرح سے پولرائزیشن میڈیا کے اندر کریٹ کی گئی ہے، جس طرح سے ہم ایک سٹانس پہ سارے ادارے اکٹھے نہیں ہو سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ چلتا رہے گا۔ احمد نورانی پر جو حملہ ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ سینئر صحافی اعزاز سید اور مدی اللہ جان پر حملے ہوئے اسی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر۔ نہ صرف یہ قابل مذمت ہے بلکہ ایک سوال چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے کہ ہمارے ملک کے اندر اس ریاست میں جو اصل مسئلہ کیا ہے، آزادی اظہار کا ہے، آزادی خیال کا ہے، یا آزادی صحافت کا ہے؟ کہ یہ جو حملے ہیں یہ اسی مہم کے تسلسل ہمیں لگے گا کہ جو اداروں نے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کو کرب کرنے کے لیے، کو کنٹرول کرنے کے نام پر جو قانون بنائے ہیں سخت، پیکا جیسے، یہ انہی کا تسلسل ہے۔ احمد نورانی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کریں اتنی ہی کم ہے، اور ہمیں بہت تشویش ہے کہ اس طرح صحافیوں کے اوپر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر بہت سارے حملے ہوئے ہیں، جہاں صحافیوں کے ساتھ یہ ایٹیٹیوڈ ہو اسٹیٹ کا اور ان کے اوپر حملے ہونے شروع ہو جائے، ان کو اٹھانا شروع کر دیا جائے، ان کو غائب کرنا شروع کر دیا جائے، تو واقعی یہ بنانا ریپبلک کی نشانی ہے۔ احمد نورانی پر بزدلانہ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، اور نام نہاد جمہوریت کے تسلسل کی خاطر اپنے شہریوں کے جان اور مال کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا مت کریں۔ یہ بزدلی اور کمزوری حکومت کی جڑوں میں بیٹھے گی، اور 4 سال سے جو سمجھوتے کیے جاتے رہے ہیں صرف اپنی مدت اقتدار پوری کرنے کے لیے، آج اس کا خمیازہ ہم شہری اور ہم صحافی بھگت رہے ہیں۔